رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ میں ایسے ہی چاہتا ہوں بولتے ہوئے، صحیح بتا رہا ہوں، میں بالکل پہلے بہت چلایا، 3-4 سال بہت چلایا، میں بہت محنت کیا، خالد قیصر صاحب جانتے ہیں، مطلب بہت اسپیڈ میں بولتا تھا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے 2-4 لوگوں کی صحبت نے مجھے اس دہلیز تک پہنچایا کہ کہیں نہ کہیں سے یار نظامت میں تبلیغ کا پہلو ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہنسنے ہسانے والی منڈی تو 2-4 دن کے لیے ہے بس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میں چاہوں تو آپ کو اتنا ہنسا دوں کہ شاید یہاں سے جانے کے بعد میں خواب میں بھی میرا ہی چہرہ آئے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ اس پر دیا ہے آپ نے حضرت، اللہ کا شکر ہے۔ قاری ریاض صاحب قبلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی ریاض بھائی کو جو کام کرنا تھا 2 مرتبے کر کے چلے گئے، وہ یہ سب رات میں نکلنے والے لوگ تھے اور رات میں نکل کر اپنا کام انہوں نے کر لیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے اڑیسہ میں مشاعرہ ہو رہا تھا، مشاعرہ ختم ہوا، شعراء کرام اسٹیشن پہ آئے، ایک فقیر مانگنے والے نے ایک شاعر سے کہا کہ شاعر صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے، تو فقیر سے شاعر نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ 3 دن سے تم کیا مانگ کر لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار 2-4 دن بہت بھیک مانگی، تب کہیں جا کر 2-4 کیلے ملے ہیں۔ شاعر نے اس کے کیلے اٹھائے، سب کھا لیے۔ تو فقیر نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ تو فقیر نے کہا شاعر سے، اس نے کہا کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ تو شاعر نے کہا کہ جس قبیلے کے تم ہو اسی قبیلے کا میں ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ تم دن میں نکلتے ہو، میں رات میں نکلتا ہوں۔ تم دن میں نکلتے ہو، میں رات میں نکلتا ہوں۔ مجھے نظامت نہیں کرنی ہے، نہ مجھے آپ کو ہنسانا ہے، مجھے ایک شعر پڑھنا ہے بس، جس شعر کا آخری مصرع سن کر حضور سرکار تاج الشریعہ نے 3 بار کہا تھا سبحان اللہ۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کے داماد حضور شاہ علامہ مفتی شعیب صاحب علیہ رحمہ جن کا وصال ہوا، میں ان کے چہلم کی نظامت میں نے کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حضور سرکار تاج الشریعہ 5 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ میں نے ہندوستان بھر کے اکثر بڑے علماء کے چہلم کی نظامت میں نے ہی کی، ہاں سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب میرے حصے میں آیا ہے، ہاں میں نے ہی کی ہے۔ تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور اگر آپ کا دل کہے گا تو سن کے بتائیے گا، سنیں آپ۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سنیں سنیں، اب اس سے اچھا شعر میں کیا، میرا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، سنیں آپ۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سنیں مفتی صاحب سنیں۔ کہیں نہ کہیں سے نظامت کا پہلو کمزور نہیں ہونا چاہیے شعر کے حوالے سے، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ بہار میں تو عادت زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، سمجھے آپ؟ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، علامہ شکیل صاحب سنیں آپ۔ اس شعر کو میں تنہا پڑھتا ہوں، آج آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے دیکھ رہا ہوں، دیکھیں آپ۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے۔ اب سید صاحب آپ کے جد کریم کی بات کرتا ہوں، آپ بتائیے گا مجھے۔ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، اور بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے۔ بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث ہے۔ ارے قاری ریاست یا رسول اللہ، بغداد محترم ہے دیار نبی کے بعد، اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہیں، اس میں حضور ہیں تو ادھر غوث پاک ہیں۔ آئیے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضور شاہ علامہ شکیل جائسی صاحب قبلہ، علامہ قاسم شمسی صاحب قبلہ، حضور شاہ علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ نے ایک عظیم الشان روایت قائم کی، اور حضور شاہ علامہ سید شہزاد صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کو بلایا۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس ذات نے دہلی شہر میں اپنے قدم کو رکھا ہے، جس شخصیت نے آج کے تقریباً کئی سال پہلے پورے ہندوستان کی زمین کو اپنے قدم سے مالا مال کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جسے حضور سرکار تاج الشریعہ کی آخری خلافت بھی حاصل ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے مقدس گھر کی امانت جس کے دامن میں ہے۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ مدرسہ ضیاء القرآن قرآن عظیم کی ضیاء قرآن عظیم کی روشنی جو یہاں پھیلی ہوئی ہے، اسی روشنی کے سائے میں بیٹھ
بیٹھ کر کے حضور سرکار غوث العظم کی بات کرنے کے لیے، مدینے کے رسول اعظم کی بات کرنے کے لیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لاڈلی سیدہ فاطمہ کی بات کرنے کے لیے، ان کے بیٹے حسنین کریمین کی بات کرنے کے لیے حضور شاہ علامہ شکیل صاحب قبلہ نے ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا ہے جس کو دنیا عالم بعمل خلیفہ حضور تاج الشریعہ روح درسگاہ حضور شاہ علامہ سید شہزاد صاحب قبلہ کے پاکیزہ پیکر میں لوگ جانتے ہیں۔ آئیے میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ سب مل کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ سرکار غوث العظم مدرسہ ضیاء القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلند فکر نے دی ہے انہیں بلند نگاہ، یہ آسمان بھی گردن جھکا کے دیکھتے ہیں۔ روسے پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحابہ وغوث الثقلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ سقانی الحب کاسات الوصالی، فقلت لخمرتی نحوی تعالی، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، ولو القیت سری فوق میتی لقامہ بقدرتی مولا تعالی، انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات کچھ باتیں بھی چپکلش کی ہو گئیں، لیکن سب چھوڑ کر میں کہنا چاہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تعریف تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرات میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے، آپ برداشت کیجئے، وقت ابھی کوئی خاص نہیں ہوا ہے۔ بامبے میں ہمارے خیال سے اتنے وقت تک لوگ شام کا کھانا کھاتے ہیں، جی رکھ دو بیٹے، اور صبح 11-12 بجے تک سوتے ہیں۔ ایک صاحب مولوی صاحب پہنچ گئے رمضان شریف میں چندہ کے لیے، ایک صاحب کے گھر 10 بجے دروازہ کھٹکھٹایا، چندے کی بات بہت چلی ابھی، سن لیجئے۔ تو سیٹھ صاحب نے کہا کون؟ کہا رہے آپ کے گاؤں کا عالم صاحب ہوں، آیا ہوں چندے کے لیے۔ کہا رہے مولانا صاحب کہاں صبح آ گیا؟ کہا رہے 10 بج رہا ہے، اب صبح ہو رہا۔ کہا رہے صبح ہی تو ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا۔ بہرحال مولویوں کی حالت نہ گفتہ بے ہے، اللہ حالت ظاہر پہ کرم فرمائے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔ علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ، علامہ قاسم شمسی صاحب نے سوچا تھا کہ ادارے کے تعلق سے محفل نور کا اہتمام ہوا ہے، کچھ دل کی باتیں ہوں گی، لیکن دل کے باتیں کم ہوئیں، دل کی باتیں زیادہ ہو گئیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ بہرحال سبھی کے گفتگو میں کہیں نہ کہیں اصلاحی پہلو مثمر تھا۔ اللہ اس نیت کا کہیں نہ کہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی ترس باتیں بھی ہو جائیں تو قابل گرفت نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن باتیں اس طرح ہونی چاہیے جو سنجیدگی کے ساتھ ہو، خاص طور سے جب باشعور لوگ بیٹھے ہوں۔ اس محفل میں ہمارے خیال سے ایسے کوئی نہیں ہے جن کا شعور آسمان کی بلندیوں پر نہ ہو۔ یہ وہ باشعور لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی زمینداری، اپنا بینک بیلنس نہ دیکھ کر یہ دیکھا کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو بھی نبی کونین کا صدقہ عطا فرمائے۔ بڑی چیز ہے مسلمانوں، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ان حضرات نے تو سوچا تھا کہ ہمیں چمن، یہ گلشن جو جس کی آبیاری کے لیے خون پسینہ ہم لگا رہے ہیں، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ ان کا جذبہ ایک ان کی فکر بول رہی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ تو سجانے کی بات ہونی چاہیے، اجاڑنے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات آج علماء کے حالات، صحیح بات ہے، ایک مولانا صاحب کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، ان کا کہنا تھا کہ مولوی کا مولوی ہی دشمن ہے، مولوی کا مولوی ہی دشمن ہے۔ لیکن آج جو حالات ہیں لاک ڈاؤن میں، اب چونکہ دہلی شہر میں اس کا احساس کم ہوگا، اس لیے کہ ائمہ حضرات کی جو منصب جلالت ہے نا وہ باقی ہے، ورنہ جو مدرسوں کے اساتذہ ہیں، ہم لوگوں کے مدرسے میں تنخواہیں بند ہو چکی ہیں، پرائیویٹ مدرسوں کی تنخواہیں بند ہو چکی ہیں، کئی عالموں نے اپنی دکان کھول لی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر کئی مولوی ایسے ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں کہ ان کے ہاں کچھ دن پہلے کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، فاقے بے فاقہ ہو رہا تھا۔ ایک عالم صاحب، دل سے سنیے گا، ایک عالم صاحب کا بچہ بیمار ہوا، ان کو اپنے بچے کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک باپ کے کلیجے سے پوچھئے، جب اس کا بچہ بیماری کے عالم میں تڑپ رہا ہو اور باپ کے نگاہوں کے سامنے کس درد کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا ہوگا۔ آج ہم بڑے آسانی کے ساتھ ہر ایک محفل میں چاہے جس طرح باتیں کر لیں، لیکن اس غریب سے پوچھو جس کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو، اس غریب سے پوچھو جس کے گھر میں اس کا بچہ بیمار ہو، اس غریب سے پوچھو جس کے گھر میں اس کی ماں کی ممتا دم توڑ رہی ہو۔ میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں جس مولوی نے اپنی ماں کے علاج کے لیے اپنے سارے کھیت بیچ دیے، گروی پہ رکھ دیا، یہاں تک کہ معمولی تنخواہ میں اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا، ماں کا دامن نہ چھوڑا، ماں کے علاج کرتے کرتے بیچارہ وہ مقروض ہو گیا، تب بھی ماں کی زندگی وفا نہ کر سکی۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے کندھے پر اپنے ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا تو اس کے دل سے پوچھو کس کلیجے کے ساتھ اس نے اپنے ماں کے کندھے کا جنازہ اپنے کندھے سے اٹھایا ہوگا۔ مسلمانوں، اس مولوی سے پوچھو جس مولوی کا عالم یہ ہے کہ آج اس کا کہیں کچھ کہنے کے لیے اس کا ضمیر کہیں نہ کہیں اسے روک رہا ہے کہ تو مولوی عالم ہے، تیرے سامنے تیرے پیچھے ہزاروں لوگ چلتے تھے، آج تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کس کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرے گا۔ مسلمانوں، لیکن یاد رکھیے جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کی پریشانی وقتی ہے، انشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مال عسری یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ شہنشاہ بغداد قطب ربانی، محبوب سبحانی صاحب لا مکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رب کا قرب ایسا حاصل نہیں کیا، کہتے ہیں مدائن کے جنگلوں میں گیا، میرا عالم یہ ہوا کہ ایک وقت سب کچھ کھانے کی جو بھی توسا میں تھے میرے پاس سب ختم ہو گئے، میرا عالم یہ ہوا کہ میرا بندگی کرتا رہا، اس بیابان جنگل میں کھانا جب ختم ہو گیا تو میں پیڑ کے پتوں کو کھایا، یہاں تک کہ ایک سال میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، میں اس طرح گزارے کہ بس پانی پہ اکتفا کرتا رہا، ایک سال میرے اس طرح گزرے کہ مجھے جب بھوک کی شدت بے چین کرتی تو میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، دریائے دجلہ کے سامنے بے ہوش پڑا رہتا، جب مجھے ہوش آتا تھا تو میں اپنے رب کی بارگاہ
بارگاہ میں عرض کرتا مولا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت کوئی چیز سکون نہیں دیتا تھا, لیکن جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ان مع العسر یسرا, اس وقت مجھے سکون مل جاتا, مجھے طاقت مل جاتی, مجھے توانائی مل جاتی تھی. اے مسلمانوں, جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں اس طرح قربانیاں پیش کی ہیں, اس طرح خلوص پیش کیا ہے, تو ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اسی شیخ عبد القادر نے کہا تھا میرا پیر ہر اللہ کے ولی کے گردن پر ہے, ہر اللہ کے ولی کے گردن پر ہے. تو اس وقت اسی خواجہ ہندوستان خواجہ منظر میری نے کہا تھا اے شیخ عبد القادر جیلانی, صرف آپ کا قدم ناز میرے گردن پر ہی نہیں ہے, بل عینی و بل راسی, بلکہ میرے سر پر میرے آنکھ پر بھی ہے. اسی کو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں یہ دل ہے, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. وقت مسلمانوں سب کے برابر نہیں ہوتے, حالات سب کے برابر نہیں ہوتے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بلڈنگوں میں رہتے تھے, لیکن آفاق صاحب گواہ ہیں, انکلیشور میں لوگ بتا رہے تھے, میں خود دیکھا ہوں, میں خود ان کے دکان میں جا کر فاتحہ پڑھا ہوں. میں نے دیکھا وہ آدمی جب بیٹھتا تھا 10-20 لوگ اس کے سامنے بیٹھتے تھے, اور جس کے گھر ہم لوگ فاتحہ پڑھنے گئے تھے اس کا عالم میں تھا کہ جب وہ اپنی کار میں بیٹھتا تھا تو لوگ دروازہ کھولتے تھے, لیکن اس کا حال یہ ہوا کہ اس کا بزنس ٹوٹا, کاروبار میں گھاٹا آیا, اور یہاں تک حالات ہو گئے کہ جب وہ واپس گیا تو اسے چندہ کر کے کرایہ دیا گیا, اور جو اس کا دروازہ کھولتے تھے آج وہ مسلم نشی ہیں, آج وہ پیسے والے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں. لیکن انہوں نے ایک بات کہا کہ ختم قادریہ شریف کے تعلق سے حضور غوث پاک کا ایک فاتحہ ہوتا ہے ختم قادریہ, کہا کہ ختم قادریہ شریف میرا معمول ہے کہ میں برابر کرتا ہوں, اب کی بار جب آپ آئیں تو مجھے اطلاع کریں, انشاءاللہ ختم قادریہ شریف پھر ہم کرائیں گے. میرا معمول و طریقہ یہ ہے کہ میں ختم قادریہ ہمیشہ کرتا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ, اگر لیگ سے یہ لاکھ ہوا ہے, موافق صاحب سے میں نے کہا اگر لیگ سے لاکھ ہوا ہے تو غوث پاک کا صدقہ ہے, شہنشاہ بغداد کا صدقہ ہے. مسلمانوں شہنشاہ بغداد دنیا کی دولت کیا ہے, شہنشاہ بغداد غوثیت کبریٰ پہ فائز ہیں, جب تک وہ مہر نہیں لگاتے ہیں کوئی ولی نہیں بنتا ہے. اللہ کی عطا سے اللہ کریم نے ان کو اپنے حبیب کے صدقے وہ پاور دیا ہے, جب تک وہ مہر نہیں لگاتے ہیں تب تک کوئی ولی نہیں ہوتا ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگاتے رہو مسلمانوں. مدرسہ اللہ اس کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے. میں یہاں آیا, میں نے مولانا شکیل صاحب قبلہ کے چچا اور دیگر جو بھی ان کے بھتیجے یا مولانا قاسم شمشید صاحب ان حضرات کی دینداری دیکھنے کے بعد دل باغ ہوا کہ شہر میں رہ کر آدمی اگر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے تو بڑی بات ہے, اچھے عمل کے ساتھ ہے, مسرہ ہے, نورانی شکل و صورت کے ساتھ اگر ہے تو بڑی بات ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. علامہ شکیل صاحب قبلہ میں نے کہا کہ ابھی اس میں ہم لوگوں نے نماز پڑھی, یہ نماز پڑھنے کی بھی جگہ, مدرسہ درس دینے کی بھی جگہ, اور چھوٹی سی جگہ لیکن صحیح معنوں میں جس وقت قرآن عظیم رکھ کے بچہ طالب علم پڑھے گا نا تو اتنا ذرہ آسمان کی عظمتوں کو چیلنج کرے گا, آسمان کی عظمتوں کو چیلنج کرے گا. بڑی جگہ ہے, یہ چھوٹی جگہ نہیں, بڑی جگہ ہے, اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کی بڑائی کو ہم ناپ نہیں سکتے ہیں. اللہ کریم اس کو اور ترقی عطا فرمائے, اور آپ حضرات دست و بازو بن جائیے. یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہمارے خیال سے سب اس ادارے کے مخلصی لوگ بیٹھے ہیں, لیکن یاد رکھیے آپ قدم آگے بڑھاتے رہیں گے, کرم رب ذوالجلال کا ہوگا. آپ قدم آگے بڑھاتے رہیے, کرم رسول انعام کا ہوگا. آپ قدم آگے بڑھاتے رہیے, کرم غوث اعظم کا ہوگا. آپ قدم آگے بڑھاتے رہیے, کرم خواجہ اجمیری کا ہوگا. قدم بڑھانا آپ کا کام ہے, کرم پروردگار کا ہوگا. آپ قدم آگے بڑھاتے رہیے, کبھی روکیے گا نہیں. انشاءاللہ وہ دن اس طرح آئے گا کہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی نظر آئیں گی.
मामूली बात नहीं है। बहरहाल बहुत बातें हो गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं नफ्स हमारा शामिल ना है, नफ्स को मारा जाए, अपने नफ्स को मारा जाए, वरना तो आज हम इसी में तबाह हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, फला क्या कहेंगे, हम इसी में तबाह हो गए हैं। लेकिन हम कहीं नहीं देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मुसलमानों, मुझे याद आ रहा है, मैं अक्सर बड़े दर्द के साथ इसको कहा करता हूँ कि आज अपने लिबास को देखकर, बगल वाले के लिबास को देखकर मैं सोचता हूँ कि मेरा लिबास अच्छा है कि उसका लिबास अच्छा है। अपनी टोपी देखकर बगल वाले की टोपी देखता हूँ, मेरी टोपी अच्छी है कि इसकी टोपी अच्छी है। अपने जूते को देखता हूँ, मेरा जूता अच्छा है कि फला का जूता अच्छा है। यहाँ तक कि अपने चश्मे को देखता हूँ, मेरा चश्मा अच्छा है कि फला का चश्मा अच्छा है। ये सब सारी चीजें हम देखते हैं, ये मेरा नफ्स है। हमें नहीं देखते हैं अच्छा कपड़ा तो पहने हैं, लेकिन अल्लाह राजी है कि नहीं राजी है। हम अच्छा लिबास पहने हैं, अच्छी पोशाक पहने हैं, अल्लाह राजी है कि नहीं राजी है। ये मुसलमानों, जिस दिन हम ये देखेंगे, कसम खुदा की मेरा यकीन कामिल है, कोई भी कौम तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकती है, तुम किसी से पीछे नहीं रह सकते हो, इसलिए कि तुमने कदम आगे बढ़ाया है, अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ाया है। जब यही लोग अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए जब पेश किए थे, तो आलम में था कि वो जिधर कदम आगे बढ़ाते थे, कामयाबियां उनके कदमों को चूमती नजर आती थी। मुसलमानों, दौरे फारूकी है, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैबत और उनके दबदबे को, उनके शौकत को कौन नहीं जानता, जिनके साए से शैतान 40 कदम दूर भागता था। लेकिन ए मुसलमानों, वो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने सीने पे हाथ रख के सोचिएगा, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो उम्र फारूक को जो शौकत और जो सल्तनत, जो हुकूमत, खिलाफत उन्हें हासिल थी, आज किसी को मैसर नहीं है। जो उनको अल्लाह के रसूल की बारगाह में इज्जत हासिल थी, आज किसी को मैसर नहीं है। लेकिन दौरे फारूकी का जायजा लीजिए मुसलमानों, सरकार उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में, जुमा का दिन है, आप कदम आगे बढ़ाए हैं, अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी मेरे चप्पल को उठा लाओ। बीवी ने लाकर चप्पल पेश किया है। जब चप्पल लाई है, अपने शोहर की बारगाह में पेश किया, आंखों में आंसू है। आपने पूछा, मेरी बीवी रो क्यों रही हो? कहा, मेरे सरताज, आपकी चप्पल टूटी हुई है। कहा, कोई बात नहीं, इसमें टाके लगा देती। रोने लगी। कहा, सरकार, इसमें इतने टाके लग चुके हैं, मजीद टाके लगने की गुंजाइश नहीं है। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक निगाह अपने चप्पल की तरफ डाली, उसके बाद कदम को आगे बढ़ाया। आपकी बीवी आगे बढ़ता उनको थामा, मेरे शोहर नंगे पैर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सरकार आप? आपने कहा, ए बीवी, मैं जा रहा हूँ खाने खुदा की तरफ, मैं मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जा रहा हूँ। आपकी बीवी ने कहा, नंगे पैर? कहा, हाँ नंगे पैर जा रहा हूँ। कहा, सरकार, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 22 लाख मुरब्बा मील जिसके ज़ेरे लगी हो, वो नंगे पैर जा रहा है। बीवी ने दामन थामा था। सरकार, आप नंगे पैर जा रहे हैं? कहा, हाँ नंगे पैर जा रहा हूँ। कहा, सरकार, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा हैं, आपको देखकर लोग क्या कहेंगे? आप तड़पे थे और कहा था, मेरी बीवी तू सोच रही है मेरे नंगे पैर को देखकर दुनिया वाले क्या कहेंगे? वो बात तो ये सोच रहा है कि मुझे देख के अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा, अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा। खुद ही को कर बांध इतना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मुसलमानों, आओ देखो कौन औला की जिंदगी देखो, किस तरह नबी के दीवानों ने, किस तरह नबी के सहाबा ने, जिनकी इत्तबा हमारे लिए निजात का रास्ता है, जिनकी पैरवी हमारे लिए निजात का रास्ता है, किस तरह जिंदगी गुजारी है। यही उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक बार पहुंचे हैं मिंबर पर, पहुंच जा रहे हैं मिंबर की तरफ, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे मस्जिद के, सरकार एक साहबे रसूल खड़े हैं दरवाजे पर। सरकार अबू अय्यूब अंसारी हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। उम्र फारूक कदम आगे बढ़ाए, अबू अय्यूब अंसारी ने रोका था, रुक जाओ। अबू अय्यूब अंसारी ने रोका, कहा, ए उमर रुक जाइए, ए खलीफा रुक जाइए। कहा, क्या बात है साहबे रसूल, बताओ क्या बात है। कहा, ये बताइए
ایک خلیفہ کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچ رہے ہیں؟ آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا تم نے صحیح کہا، اے ابو ایوب انصاری آپ نے صحیح کہا، مجھے تاخیر ہو گئی ہے اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، لیکن ممبر پر پہنچ کے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ممبر پر تشریف لے گئے ہیں ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہا اے ابو ایوب انصاری تمہارے جرات کو سلام ہو، اس لیے کہ تم نے خلیفہ کے تعلق سے یہ نہ سوچا کہ خلیفہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہ سوچا کہ خلیفہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ سوچا کہ خلیفہ برہم نہ ہو جائے۔ اے ابو ایوب انصاری تم نے مجھے صحیح روکا، اور جب تک اے لوگوں سن لو ابو ایوب انصاری جیسے دلیر لوگ موجود رہیں گے مسلمانوں کا امیر کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سنو میرے تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، عبداللہ کی ماں نے اس کرتے کو بھول دیا تھا، سوکھنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے اس کو پہننے میں تاخیر ہوئی اور میں مسجد نبوی تاخیر سے پہنچ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں ایک لمحے کے لیے کھڑے سے ٹھہر کر ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، نبی کا دیوانہ، نبی کا صحابی، خلیفہ اس سادگی کے ساتھ رہے اور ان کا غلامی شان کے ساتھ رہے، کل میدان محشر میں ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ عمر فاروق نے اگر ہمیں روکا پوچھ لیا تو امام تھا اور تیرا حال یہ تھا، تو امام تھا تیری حالت یہ تھی، تو امام تھا تو زمیندار تھا، تو امام تھا تو اس عالم میں تھا، تو امام تھا تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تو امام تھا تیرا مقتدی بھوکا تھا، تو امام تھا تیرا چاہنے والا پریشان تھا، ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ قسم خدا کی اچھی زندگی گزارنی ہے تو عمر فاروق کے سادگی کا صدقہ مانگو، ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ دنیا تعریف کرے نہ کرے اس کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے، دنیا ہماری بڑائی بیان کرے نہ کرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی میری تعریف و توصیف کرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تعریف تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے اللہ راضی رہے، ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے اس کا رسول راضی رہے۔ مسلمانوں خلیفہ اول ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ یہی خلیفہ اول سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ تقریباً 70 گھروں میں جا کر ان کے جانور کے دودھ نکال کر ان کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے، کوئی اس میں یتیم تھا، کوئی غریب تھا، کوئی پریشان حال تھا، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے ان کے گھر پہنچ کر ان کے گھر کا دودھ نکال کر ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، ان کے جانور کے دودھ نکال کر، اور اس کے بعد ان کا یہ معمول و طریقہ جاری رہا۔ جب آپ خلیفہ بنے گلی سے گزر رہے تھے، ایک بچی کھڑی تھی، بچی نے ایسے موقع پر سرکار صدیق اکبر کو دیکھ کر کہا کہ اب تو یہ خلیفہ بن گئے، اب ہمارے جانور کے دودھ کون نکالے گا؟ اب تو یہ خلیفہ بن گئے، ہمارے جانور کا دودھ کون نکالے گا؟ صدیق اکبر تل پہ وہی ٹھہرے، کہا اے بچی پریشان نہ ہو، صدیق اگرچہ خلیفہ بن گیا ہے لیکن بدلہ نہیں ہے، صدیق اگرچہ خلیفہ بن گیا ہے لیکن بدلہ نہیں ہے، جیسے صدیق پہلے دودھ نکالا کرتا تھا ویسے تمہارے گھر پہنچایا کرے گا، پریشان نہ ہونا بچیوں، پریشان نہ ہونا غریبوں۔ اے مسلمانوں یہ صدیق اکبر کا کردار ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے، اے لوگوں تمہاری زندگی میں کامیابی اسی میں ہے، تمہاری زندگی کہ تم غریبوں کو قریب کر لو، تم پریشان حال کو اپنے قریب کر لو۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کوئی غریب محفل میں آ جاتا ہے اسے توجہ نہیں کرتے ہیں، کوئی غریب محفل میں آ جاتا ہے ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، ہماری محفل میں اگر کوئی غریب آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ غریب کہاں سے آ گیا، یہ تو میرے محفل کے لائق نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں میرے آقا کی شان یہ تھی، میرے آقا نبی کونین کا کردار یہ تھا، میرے آقا نبی کونین کا طریقہ یہ تھا کہ میرے آقا نبی کونین علیہ السلام جب چلتے دیکھتے کبھی غریب یتیم بچے جا رہے ہیں اور جب غریب لوگوں کو دیکھتے تھے تو میرے آقا امام الانبیاء ہو کر ان غریبوں کے درمیان چلا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے، ان غریبوں کو احساس ہو جائے، دیکھ لو ہم غریب ہی صحیح لیکن ہمارے درمیان امام الانبیاء چل رہے ہیں، تاجدار انبیاء چل رہے ہیں، اللہ کے محبوب چل رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے تو یہ کردار پیش کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا کردار یہ تھا۔ مسلمانوں تو ہم غریبوں کو ابھی حضرت نے بتایا تھا کہ وہ تجارت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی تجارت میں اور برکتیں عطا فرمائے اور اسلام و سنت کی اور وہ خدمتیں کرتے رہیں۔ لیکن مسلمانوں کوئی بھی مسلمان چاہے جیسا کیوں نہ ہو اگر وہ غریب ہے تو ہمارے لیے کہیں نہ کہیں
नहीं, वो ऐसा सबब बन रहा है कि जो अल्लाह को राजी करने वाला होगा। अगर हमने उसकी तरफ तवज्जो कर दी, उस पर हमने तवज्जो की, तो अल्लाह हमें बरकतें जरूर अता फरमाएगा। ए मुसलमानों, बात दूसरी तरफ जा रही है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देखिए। देखा एक उम्र फारूक दौरा कर रहे हैं, देखा एक जगह गए, बयाबान में पहुंचे, क्या देखा है सरकारी उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि एक कुटिया है, करीब पहुंचे, कुटिया के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि उसमें एक खातून बैठी हुई है, नईफो नातवा का खातून है, बड़ी कमजोर खातून है, लेकिन जो उनका घर है ना बहुत साफो शफाफ है, बड़ा साफ घर है। आप ताज्जुब में पड़े कि बुढ़िया कमजोर बुढ़िया, ये बुढ़िया खातून जो है इसमें बड़ी कमजोर बूढ़ी खातून है, और उसके बाद चलने फिरने से कासिर है, इसका घर कौन साफ करता है, इसके घर में सफाई कौन करता है। ऐसे मौके पर बुढ़िया खातून के पास पहुंचे थे। उमर फारूक ने पूछा था, एक खातून बता, तेरे तो कमजोर है लेकिन तेरे घर की सफाई कौन करता है, कौन आता है जो तेरे घर को साफ कर जाता है। तो उस खातून ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे घर में जो आता है उसका नाम क्या है, लेकिन एक रोशन चेहरा वाले आते हैं, नमाज फजर से पहले मेरे घर को साफ करके चले जाते हैं। एक रोशन चेहरा वाले आते हैं, बड़े नूरानी शक्ल और सूरत के मालिक है, वो मेरे घर में आते हैं और मेरा घर साफ करके चले जाते हैं। तो उमर फारूक को तजस्सुस हुआ कि कौन ऐसे जात है जो आती है, इतना बड़ा नेक काम करके जाती है। आपने कहा कल उसको देखेंगे, नमाज फजर से पहले पहुंचते हैं। तो क्या देखा, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला जा चुका था। तीसरे दिन दूसरे दिन पहुंचते हैं, और उसके बाद जब वहां जा पहुंचते हैं तो सोचते हैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, अब की बात थोड़ा जल्दी पहुंचे हैं। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, सफाई करने वाला कोई और नहीं है, सफाई करने वाला कोई और जात नहीं, बल्कि जो सफाई कर रहा है इस घर में, जो इस घर के साफो सफाई कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो नबी का चहीता सहाबी अफजलुल खल्क बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ अकबर सफाई कर रहे हैं। तभी तो हम जैसे लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर ये आपकी नेकियां थी कि सारे उम्र की सारी नेकियां एक तरफ और तुम्हारी नेकी एक तरफ। सिद्दीक़ अकबर तुमने जो जिंदगी गुजारी है, आपने जो जिंदगी गुजारी है, इसलिए नहीं गुजारी दुनिया वाले क्या सोचेंगे, इसलिए गुजारी है कि अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा। तारीफ तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ए मुसलमानों, तो आपकी जिंदगी सिर्फ इसीलिए नहीं होनी चाहिए कि आप अपने लिए जिंदगी गुजारे, नहीं, बल्कि ऐसे मौके पर आप जो भी कमा रहे हो वो आपके बच्चों का हिस्सा है, बच्चों पे खर्च कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप मदरसा, मस्जिद, फलाही काम इस पर भी नजर रखिए। अल्लामा कायद ऐसा साहब किबला सुभान अल्लाह नहीं इंशाअल्लाह आएंगे रहेंगे, इनके भी खिदमत है। इस वक्त वो खिदमत कुछ दिनों के लिए मौकूफ है। अल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस्लाम और सुन्नत की खिदमत इनके बाजुओं से ओढ़ ले। अल्लाह उलमाए किराम जो बैठे हैं इनके इल्म फजल में गौसे पाक के इल्म फजल का सदका अता फरमाए। बड़ी बारगाह है, इसमें वो लोग भी हैं जो साहिब इल्म फजल वाले भी हैं, साहिब इल्म फजल मिजवाई हजरात और ये अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब किबला फिरदौसी सुभान अल्लाह। बिहार की बात हो रही थी, हमारे ख्याल से बिहार में एक चीज़ है, वलमा जितने हैं अक्सरियत उनमें मसले की एतबार से जो तसल्लुब आप पाएंगे शायद किसी स्टेट में हो पाए। मसले की एतबार से चाहे जिस कोने में चले जाइए, गरीब तो हैं लेकिन नबी के वफादार हैं, नबी के वफादार हैं। बेतिया जिले में एक गांव के कुछ लोग मुझसे मुरीद हैं, मैं वहां गया था, मैंने देखा मकान छप्पर का है लेकिन बड़े मुखलिस हैं, लिबास फटे हुए हैं लेकिन नबी के इश्क का जाम पिए हुए हैं। याद रखिए, गरीबी अमीरी ये तो आदमी की जिंदगी का एक हिस्सा है,
لیکن وہ تاج محل میں رہنے والا، وہ بلڈنگوں میں رہنے والا جو دین سے دور ہو ہماری نگاہوں میں، اس سے بہتر نہیں ہے جو کٹیا میں رہتا ہے لیکن اللہ کو راضی کیا ہے۔ ہم سے ہماری نگاہوں میں وہ اس سے بہتر محل میں رہنے والے سے بہتر کٹیا میں رہنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کیے ہے۔ محل میں رہنے والا دین سے اگر دور ہے اس سے بہتر ہے کٹیا میں رہنے والا، اس لیے کہ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اور جو محل میں رہنے والا ہے وہ مقصد سے بھٹکا ہوا ہے، وہ جو بھٹکا ہوا ہے راستے سے ہٹا ہوا ہے اسے کامیاب نہیں کہیں گے، کٹیا میں رہنے والے کو کامیاب کہیں گے۔ جو کٹیا میں رہنے والا ہے کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ علماء عالم کوئی بھی ہو اگر وہ دنیا کی طرف رخ نہیں کریں گے تو بہت مالدار نہیں ہوں گے، صبر کیجئے گا، بہت مالدار نہیں ہوں گے اگر وہ دنیا کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وجہ تجارت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ ہم سب جن کے مقلد ہیں حنفی، انہوں نے تجارت کی ہے، اور تجارت کرنا اگر کوئی عالم کر رہا ہے تو فلاح بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ہے۔ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم کاروبار میں فلاح ہوا ہو، ناکامیاب بہت کم ہی لوگ ہوئے ہیں، اس لیے کہ مدرسے میں دارالعلوم میں پڑھ کر اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے نا کہ دنیا کے ہر داؤ پیچ کو جان جاتا ہے۔ بیک وقت وہ سمجھو اچھا تاجر بھی بن کر نکلتا، اچھا عالم بھی بن کر نکلتا، اس کے اندر عقل و دانائی اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر موڑ پر، ہر فیصلے کو صحیح اور غلط جو میزان ہے نا، میزان اس پہ تول لیتا ہے، اس پہ ناپ لیتا ہے کہ جو بجاتا ہے ہاتھ پہ چومنے والا مخلص ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہمیں کاروبار کس طرح کرنا۔ لیکن ہم جس مقصد کے تحت ہمارے ماں باپ نے جس مشن پہ ہمیں لگایا ہے وہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے بازوؤں سے دین مضبوط ہو جائے۔ ورنہ میرے ماں باپ 4 بیٹوں میں 3 کو تاجر بنا دیا، 1 کو عالم بنایا۔ اگر تجارت کروانا مقصود ہوتا تو اپنے بیٹے کو عالم نہ بنا کر تاجر بناتا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی میرا بیٹا غریب تو رہے گا لیکن میرے قبر پہ فاتحہ پڑھنے ضرور آئے گا، میرا بیٹا غریب تو رہے گا لیکن میرا بیٹا میرے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کرتا رہے گا، میرا بیٹا غریب تو رہے گا لیکن اپنے ماں باپ کا وفادار رہے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب پیسہ دولت سرمایہ آ جاتا ہے ایسے موقع پر لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ دولت یہ سرمایہ اپنوں کو بھولنے کے لیے نہیں، اپنوں کو یاد کرنے کے لیے۔ غریب بیچارہ ہر موڑ پر ہر آن اپنے عزیزوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اسی پہ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ شہنشاہ بغداد کا جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی برکتیں ہم ہی اور آپ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ مجرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، ہر قسط پر ہر جگہ غوث پاک کا کرم ہے۔ شہنشاہ بغداد اور غریب نواز سرکار 4 سلسلے ہیں، سلسلے عالیہ قادریہ، سلسلے عالیہ سہروردیہ، سلسلے عالیہ چشتیہ، سلسلے عالیہ نقشبندیہ۔ میں نے جگہ بتایا تھا کہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ اگر ہے تو اس پر بھی فیضان میرے غوث پاک کا ہے، سلسلے عالیہ سہروردیہ ہے تو اس پر بھی احسان میرے غریب نواز میرے غوث پاک کا ہے، سلسلے چشتیہ ہے اس پر بھی کرم فیضان میرے غوث پاک کا ہے۔ مختصر لفظوں میں روشنی ڈالتے ہوئے اپنی بات رکھیں گے کہ کیسے سب پر کرم ہے شہنشاہ بغداد کا۔ بغداد شریف موافق صاحب ہم لوگ گئے ہیں، سرکار عمر شہاب الدین سہروردی کا آستانہ بغداد شریف میں ہے، سلسلے سہروردیہ کے بانی ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے بانی، اس سے پہلے وہ سلسلے تیفوریہ کہلایا، اس سے پہلے وہ دوسرے نام سے منسوب رہا، لیکن سرکار شیخ بہاؤالدین نقشبند سے سلسلے نقشبندیہ کہلایا۔ سلسلے چشتیہ یہ بھی آج پہلے سے رہا لیکن خواجہ معین الدین اجمیری کے ذریعے سلسلے چشتیہ کو بہت فروغ ملا۔ بہرحال سب پر فیضان ہے شہنشاہ بغداد کا۔ سلسلے نقشبند سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند، یہ ان کی خواہش تھی کہ میرے دل پر اسم اللہ نقش ہو جائے،
इसमें अल्लाह नक्श हो जाए। बड़ा बहुत मुजाहिदा किया, इबादतें की, बयाबान में रहे, फाके बेफाका, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अल्लाह का नाम उनके दिल पे नक्श न हुआ। सोचा चलो किसी का सहारा ले, गौसे पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। शहर साहिब बगदाद की बारगाह में पहुंचे, कदमों को बोसा लिया। सरकार करम फरमाए। कहा क्या बात है? कहा सरकार मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे दिल पर अल्लाह का नाम नक्श हो जाए, इसमें अल्लाह नक्श हो जाए। सरकार मैंने बड़े बहुत मुजाहिदा किए, बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। शहर साहिब बगदाद ने करीब किया, करीब आ जाओ, करीब पहुंचे, अपना हाथ उनके सीने पे रखा, दिल पे रखा। गौसे पाक ने अपना दस्ते पाक जब दिल पे रखा, अब इनका बयान है कि शहर साहिब बगदाद के दिल के जब हाथ मेरे दिल पर रखा गौसे आजम ने, तो मैंने ठंडक महसूस की। उसके बाद जब गौसे पाक ने अपना हाथ हटाया तो मैंने महसूस क्या किया कि जो मैं कई साल से मुजाहिदा से वो चीज ना पा सका, गौसे पाक ने आने वाहिद में अपने दस्ते करम से अता कर दिया। मेरे दिल पर इसमें अल्लाह नक्श हो गया। अब उसी दिन से शेख बहाउद्दीन नहीं रह गए, क्योंकि शेख बहाउद्दीन नक्शबंद हो गए और उनके सिलसिले को सिलसिले नक्शबंदिया कहा जाने लगा। उसी सिलसिले के शेख हैं शेख बाकी बिल्लाह, शेख बाकी बिल्लाह ये सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं और शेख अहमद सरहंदी के पीरो मुर्शिद हैं। ख्वाजा बाकी बिल्लाह शेख अहमद सरहंदी, सरहंद शरीफ करीब में यहाँ से अक्सर लोग गए होंगे, हासिल दिए होंगे। बड़े दिलेर मुजद्दिद थे आप। सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ने के बाद खास तौर से उलमा को जरूर तारीख पढ़नी चाहिए। दिल लगता यह है कि जैसे किसी ने दिल को मजबूत कर दिया हो जब शेख अहमद सरहंदी की तारीख पढ़ी जाती है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह उनके पीरो मुर्शिद हैं। ख्वाजा बाकी बिल्लाह का वाक़या आपने सुना होगा, जब नानबाई को आपने अता किया था। बहरहाल मैं जो कहना चाहूंगा वो शेख अहमद सरहंदी की तारीख। शेख अहमद सरहंदी कहते एक बार आपके यहाँ एक आपका चाहने वाला मुरीद ले जाकर मुसल्ला पेश किया। जब आपको मुसल्ला पेश किया, देखा बड़ा जाजिब नजर मुसल्ला है, बड़ा खूबसूरत मुसल्ला है। अक्सर हम में से बहुत से लोग हैं जब किसी आलिम के पास जाते हैं तो कोई ना कोई तोहफा पेश करते हैं। जब जाते हैं तस्बीह लेकर जाते हैं, तस्बीह देते हैं, किताबें पेश करते हैं, कोई ना कोई तोहफा ताहिब लेकर जाते हैं। लेकिन याद रखिए आप भी जब किसी आलिम से मिले मिठाई न ले जाएं। अब आप किसी आलिम से मिले शिरनी न ले जाएं, किसी आलिम से मिले राव कोई कपड़ा लिबास न ले जाएं, चल जाएगा, वैसे देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं ले जा रहे चल जाएगा। अगर आपको कोई अच्छी चीज पेश करनी है, कोई बड़ा तोहफा पेश करना है, तो आपको उनकी बारगाह में किसी बड़े आलिम की किताब ले जाइए, पेश कर दीजिए। सरकार ले लीजिए, आलिम साहब ले लीजिए। आप किताब अगर देंगे तो आलिम साहब किताब पढ़ेंगे ना, और जिनको बात बताएंगे जो सुनेंगे, ऐसे सिलसिला कयामत तक जो रहेगा, आलिम साहब सवाब पाते रहेंगे, आपको भी सवाब मिलता रहेगा, आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो वो चीज दीजिए ताकि आप भी सवाब पाए, आलिम साहब भी सवाब पाए। मेरा तरीका अक्सर ये है कि अगर मैं किसी आदमी को कुछ तोहफा देता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि टोपी दूं मैं। टोपी न लगाने वाला हो तब भी लगाने लगे, या कभी कभी तो लगाएगा। और अगर औरतों को कोई तोहफा अगर किसी को देना ही पड़े, जैसे हमारे रिश्तेदार में कोई है, तो मैं अक्सर नकाब देता हूँ, कपड़े की जगह नकाब देता हूँ। ये मेरा खुद तरीका है। अगर गलत अगर है तरीका तो बता दीजिएगा, लेकिन ये मेरा तरीका अक्सर ये मैं कोशिश करता हूँ कि कपड़ा के बजाय उसको नकाब दे दूं। इसलिए औरतों के लिबास तो 20 जोड़ा रहते हैं, लेकिन नकाब एक ही रहता है। अक्सर देखा गया नकाब एक ही रहता है। जो उसकी इज्जत है, जो उसकी शान है, वो एक जोड़ा एक सेट। और जो पहनने के लिए लिबास अगर है 2-4 जोड़ा 10 जोड़ा हो जाए, लेकिन 2-4 नकाब भी तो होना चाहिए कि ताकि वो पहने तो उसे ना हो कि नकाब पुराना हो गया, ये पहने तो ये ना हो कि नकाब फटा हुआ है, ये जब पहने तो कहीं ऐसा ना हो कि बटन टूट गए। नहीं, बल्कि वो जब नकाब पहने तो सोचे कि मैं अच्छा लिबास पहन के जा रही हूँ
اور عورتیں خاص طور سے اپنے گھروں میں یاد رکھیے، اب تو ماحول بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے، اب تو کہیں اگر نکاح پڑھانے چلے جاؤ نا تو ذہن اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ اب تو دعا کیجئے کہ کہیں نکاح پڑھانے کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے۔ ہمارے ہی ایک رشتے میں آتے ہیں تو رشتے میں آتے ہیں ان کی بچی کے نکاح کے لیے میں جب گیا تو میں دیکھا کہ جو عورتیں مہمان آئی ہوئی ہیں ان کے اتنے بےہودہ لباس ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ یہودی شرما جائیں، ایسا لباس ہمارے گھروں کا ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم ہیں مسلمانوں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں گوا میں رہتے ہیں، گوا میں رہنے والے وہ جہاں کی اوریانیت پورے ہندوستان میں مشہور ہے، لیکن ان کے گھر کی عورتوں کا عالم یہ ہے کہ لباس ان کا آستین کلائی تک ضرور رہتا ہے۔ کہتے ہیں جب ان کا لباس سلنے کے لیے جاتا ہے تو چیک کرتے ہیں، آتا ہے تو چیک کرتے ہیں۔ جب اس طرح نگاہ ایک مرد کی رہے گی تو اس گھر کی کوئی عورت بے حیا نہیں ہو سکتی ہے، اگر ہوگی تو فاطمہ خاتون جنت کی کنیز ہوگی۔ تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ شہروں میں تو اور حالات پوریاں ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال تحفہ تحائف پیش کرنا چاہیے۔ نذرانہ بھی میں آ رہا تھا قیام گاہ سے تو علامہ شکیل صاحب قبلہ نے کہا عطر لگائیں گے تو یاد رکھیے عطر، پانی اور تکیہ یہ اگر کوئی پیش کرے تو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے، بھلے آپ کو استعمال نہ کرنی ہو لیکن لے لینا چاہیے۔ عطر تو خاص طور سے لے لیجئے، اور اگر پیش کرنی ہے تو عطر ہی زیادہ پیش کیجئے۔ عالم صاحب کو اس لیے کہ عالم صاحب کا دل مہک رہا ہے، ان کی فکر مہک رہی ہے تو ان کا بدن بھی مہکتا رہے، تو اکثر عطر ہی پیش کیجئے۔ بہرحال تو پیر صاحب کو مرید نے مصلی پیش کیا۔ مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے تو وہاں میرے ملنے والے تھے تو انہوں نے مصلی پیش کر دیا۔ موافق صاحب میں نے وہاں کہا تھا لیکن وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، تو وہ جب مصلی زیادہ دے دیے 4-6 مصلی اور ہمیں بھی دیا تو ہمیں دیا تو ان کو بھی دیا، تو وہاں صاحب راستے میں کہنے لگے ارے یہ مصلی اتنا دے دیا، اس کی جگہ کپڑا دے دیتا تو کچھ چل جاتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کہیں نہ کہیں حرمہ نصیبی ہے۔ ارے مصلی ہمیں اگر انہوں نے دیا ہے، ہمارے استعمال میں اگر ایک ہی ہے تو لے جائیں کسی اور کو دے دیں گے۔ اگر وہ سجدہ کرے گا نا وہ ثواب پائے گا، وہیں ہم بھی ثواب پائیں گے۔ اکثر میں پروگرام وغیرہ میں اگر کہیں جاتا ہوں تو اس گھر کا مصلی مانگتا ہوں۔ مصلی سے معلوم ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے کہتے نہیں تھے کہ ڈیوڑی سے معلوم ہو جاتا ہے گھر کی کیفیت کیسی ہے، مصلی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دینداری کیسی ہے۔ ایک جگہ میں پہنچا تو مصلی جب میں نے مانگا ان سے تو مصلی لا کر پیش کیے، تو جب سجدہ کیا تو سجدہ کرنا تسبیح پڑھنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے خیال سے تقریباً 5 سال ہو گیا ہوگا وہ مصلی جہاں ٹنگا تھا وہ ٹنگا رہا ہوگا۔ اب بتاؤ مسلمانوں اس گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی، کیسے برکت آئے گی؟ اس کے بعد کیوں نہ ہمارے ایسے حالات ہوں گے کہ آج جانوروں کی جانیں قیمتی ہیں، مسلمانوں کی جانیں قیمتی نہیں ہیں، ان کے خون قیمتی ہیں، ہمارے خون قیمتی نہیں ہیں۔ ان کو سجایا جا رہا ہے، ہمیں اجاڑا جا رہا ہے، انہیں بسایا جا رہا ہے، ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مسلمانوں خیر میں نے لیا مصلی بڑی مشکل سے 2 رکعت تو میں نے پڑھ لی، عطر نکالا، عطر خوب لگایا۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کچھ اثر ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی تو میں نے دیکھا وہی حال ہے، عطر بھی پھیل ہے اس کے سامنے۔ تو یہ حال ہے مصلی کا، یہ حال ہے گھر کے دینداری کا۔ میں نے ان کو بلایا، سب کو بلایا، میں نے سمجھایا، کہا بھائی یہ مصلی کتنا دن ہو گیا استعمال نہیں کیے؟ کہا جب ہم لوگ جاتے ہیں مسجد پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جمعہ کہا ہاں جمعہ بھی آگے پڑھ لیتے ہیں، یعنی بیچ میں اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو، مصلی گھر کا نیا ہی رہتا ہے۔ مسجد کا مصلی جا کر اسی میں نماز پڑھیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، نماز کی پابندی کیجئے، جب تم رب کے سامنے جھکو گے اللہ تمہیں سربلند فرما دے گا۔ سجدہ وہ چیز ہے مسلمانوں جو رب کو بہت محبوب ہے۔ حالت سجدہ میں آپ جائیے سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، اس کے بعد جب نماز ختم کیجئے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیے، یقین کامل ہے سجدوں کے صدقے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔
لیکن آج دعا کہتے ہیں حضرت آپ مانگیے، اور اس کے بعد آئیں گے حضرت ارے دعا کیے تھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، خبیث کہیں کا تیرا کردار اس طرح شیطان رشک کرے، اس کے بعد کہتے ہو حضرت دعا کیے قبول نہیں ہوا، حضرت نے کیا ٹھیکہ لے لیا ہے تمہارے لیے؟ جائیں گے حضرت وہ دکان نہیں چل رہی ہے تعبیر بنا دیجیے، اور اگر کہیں 100 روپیہ دے آیا نا تو کہیں گے 100 روپیہ لے بھی لیے تعبیر اثر بھی نہیں کر رہی ہے۔ یہ بھی ایسا ڈاکٹر کو گیا دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، وہاں دے کر آیا 1000 روپے، بچہ صحیح نہیں ہوا، دوبارہ ہمت نہیں پڑی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے کہے ڈاکٹر صاحب فیس واپس کیجئے، دوا نے اثر نہیں کی، وہاں ہمت نہیں پڑی۔ وہاں صاحب نے اگر 100 روپیہ لے لیا ہے تو کہے 4 بار آئے گا، ارے حضرت یا تو 100 روپیہ لوٹا دیجئے، کوئی اچھی تعبیر بنا دیجئے، یعنی ایسی تعبیر بنائیے کہ گھر 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 ایک بیگ پھٹے ساتھ اس کا اور روپیہ کی بارش شروع ہو جائے، اس طرح تعبیر ہونی چاہیے۔ اور اگر کہیں مزاج کے خلاف اگر کہیں ہوا تو یاد رکھیے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں بھی جو حضرت لوگوں نے بیان کیا نا کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا، وہ سب ہم ہی لوگوں میں سے ہیں، ہم ہی لوگوں میں سے، یہ ہمارے درمیان میں چلنے والے ہیں، وہی ہمارا ہاتھ چومتے ہیں، اس کے بعد جب جاتے ہیں تو ہوٹل پر بیٹھ کر اس کے بعد ہماری غیبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ جب ہمارا باطن بھی حسینی ہوگا، ہمارا ظاہر بھی حسینی ہوگا، تو جو بھی ہمارے پیچھے چلنے والا ہوگا وہ سچا حسینی بن کر ہمیں امام تسلیم کرے گا، یہ سوچے گا کہ ہم ان کی عزت کریں گے تو اللہ ہمیں میدان محشر میں اس کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس کردار کے ساتھ رہیں گے کوئی ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن جب ہمیں صحیح بات ہے، سب سے بڑی بات عالم علماء، ہم نے کہا نہیں کہ مولوی کا ہی دشمن ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ عوام بیچاری تو ایک عالم صاحب کے بعد پاس بیٹھتی ہے تو تعریف سنتی ہے، دوسرے کے بعد پہنچتی ہے تو دوسری بات سنتی ہے، تو عوام سوچتی ہے ارے وہ تو ایسا کہہ رہے تھے یہ کیسا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ خانقاہوں کا عالم یہ ہوگا کہ مرید کوئی چھوڑنے نہ پائے، باقاعدہ مردم شماری ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مرید کوئی سیٹھ مرید ہے نا تو سمجھتے ہیں کہ وہ شجرے ممنوع، وہ شجرے زر ہو گیا ہے، بس جیسے جائیں گے ڈالی ڈھوڑا ہلائیں گے اور اس کے بعد لے کر جھولے میں بھر کر لے کر چلے آئیں گے، اور ان کے ہاں بیچارہ مدرس ان کے بچوں کی زندگی سنوارنے والا اس کو کھانا نہیں پوچھتے ہیں۔ اور ہم نے تو دیکھا شادی کے موقع پر ایک مولانا صاحب اس مسجد کے امام تھے، ہزاروں آدمیوں کو اس نے کھلایا، امام صاحب بیچارے بھوکے رہ گئے۔ مسلمانوں کیسے قوم پھلا پائے گی؟ یہ ادارہ ہے، یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جب بچہ پڑھے گا، جو عالم دین پڑھائے گا، علامہ قاسم شمسی صاحب یا جو کوئی بھی اگر اس میں علم دین سکھائے گا تو یاد رکھو وہ صحیح معنوں میں سب سے بڑا ہمارا اس ایریے کا سب سے بڑا محسن ہے، سب سے بڑا کرم فرما ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھنا سکھایا ہے، ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھنا سکھایا ہے۔ بہرحال امام صاحب بات سمیٹتے ہوئے، امام صاحب وہ پیر صاحب شیخ مسرہندی مرید بھی رہا ہوگا، اب تو مرید کرنے کے بعد تو مرید کا کیا حال ہوتا ہے اور پیر کا حال کیا ہوتا ہے خوب سب جانتے ہیں، لیکن وہ مرید وہ پیر جن کے پیر کا بھی کوئی جواب نہیں، جن کے مرید کا بھی کوئی جواب نہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ مرید نے مصلی پیش کیا، حضرت نے دیکھا کہ مصلی بڑا جاذب نظر ہے، بڑا دیدہ زیب ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ نے کہا ایک مرید سے بتاؤ کہ بڑا خوبصورت مصلی ہے، اس پہ نماز ہم پڑھیں گے لیکن استعمال کرتے کرتے میلا ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، کوئی ترکیب ایسے نکالو جس سے مصلی میلا نہ ہو، اسے مصلی پرانا نہ ہو، گندا نہ ہو۔ سب نے اپنے اپنے خیال آرا پیش کیے، ایک مرید آگے بڑھا کہا حضور اگر کرم فرمائیں تو میں بھی عرض کروں، کہا کیا؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ مصلی آپ مجھے عطا کر دیں، اس پہ ہم لحاف لگا دیں اور اس کے بعد لا کر آپ کو پیش کر دیں گے، آپ نماز پڑھتے رہیے، جب یہ لحاف گندا ہوگا لے جاؤں گا، اس کو بدل کر لا کر پھر اپنے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے کہا لے جاؤ، مرید بیچارہ لے گیا اور اس کے بعد اس پہ لحاف لگایا کپڑے کا، لا کر اپنے پیر کی بارگاہ میں شیخ مسرہندی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ شیخ مسرہندی نے اس پہ نماز پڑھنی شروع کی، نماز پڑھتے رہے کافی عرصے کے بعد جب وہ کپڑا میلا ہوا تو آپ نے مرید کو بلایا، کہا یہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، کہا حضور لائیے اس کو لے جاؤں، کپڑا بدل دوں بس، اس کے بعد لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اب کی بات جب لے کر گیا تو سوچا کہ میرے پیر یہاں نماز پڑھتے ہیں، میرے پیر اپنا پیر رکھتے ہیں، لاؤ اب اپنے امامے کے دو ٹکڑے کروں، امامے کو لاؤ اور فاڑ کے اس پہ لحاف
बना दूं। सुभान अल्लाह, अमामा सर का ताज होता है। सुभान अल्लाह, एक आलिम या किसी के लिए आप देखिए अमामा शरीफ नबी की सुन्नत है, नमाज की फजीलत बढ़ जाती है तो अमामा सर का ताज है। लेकिन मुरीद ने सोचा जहां मेरे सर का ताज हो वहां मेरे पीर का कदम हो, ये सोचकर उसने अपने अमामे के 2 टुकड़े किए, उसके बाद लिहाज सिल कर ले जाकर अपने पीर के बारगाह में पेश किया। शेख अहमद सरहंदी खुश हुए, उसके बाद दुआएं दी। वो कपड़ा जो पीर के पैर का लगा हुआ था, जो निकला कपड़ा था, उसने अपने ताक में रख दिया। ताक में जब भी मौका मिलता अपने पीर के कदम के लगे हुए उस कपड़े को बोसा लेता, आंखों से लगाता, सर पे रखता, फिर रख देता। एक दिन ख्याल आया कि लाओ मेरे पीर जहां सजदा करते थे वहां सजदा कर लो, जहां मेरे पीर खड़े होते थे वहां खड़े हो जाऊं, जहां मेरे पीर कादा में बैठते थे वहां बैठूं, जहां मेरे पीर रुकू करते थे वहीं रुकू करूं। ये सोचकर उसने उसी कपड़े को बिछाया और बिछाने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांधी। 2 रकात नमाज नफिल उसने अदा की और उसके बाद सलाम फेरने के बाद थोड़ी देर बैठा रहा। अब अपने पीर के कदम की बरकतों का उसको इस तरह मुशाहिदा होने लगा कि वो बैठा रहा, आंखें बंद किए रहा, बैठा रहा, आंखें बंद किए रहा। कहते हैं मुरीद कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया, इसलिए कि मेरे पीर के कदम का ये फैजान हुआ कि मैंने उसी दिन अल्लाह के रसूल को 70 बार अपनी निगाहों से देखा, 70 बार अपनी निगाहों से देखा। ए मुसलमानों, जब ये पीर शेख अहमद सरहंदी के जहां कदम लग जाए उस कपड़े के कमाल का ये आलम है तो उनके तलबे का आलम क्या होगा, और जब उनके कदम के तलबे का ये आलम है तो उनके पीर का आलम क्या होगा, और जब उनके पीर का ये आलम है तो पीराने पीर का आलम क्या होगा। चल भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वो है तलबा तेरा। मुसलमानों, ये शेख अहमद सरहंदी के मुरीद के कमाल का ये आलम है तो उनके पीर का आलम क्या होगा। हमारी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, ये आपका अदारा सिर्फ अदारा नहीं बल्कि आपका दिल होना चाहिए। अब ये आपके खून पसीने से तरक्की करने वाला ये अदारा इंशाअल्लाह एक दिन इस तरह होगा कि इस इलाके का मरकजी हैसियत का हामिल होगा। बस कोशिश करते रहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो रब उससे माफ फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।